السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز ساتھیوں، آج 15 جنوری 2022 بروز ہفتہ ہے، اور یہاں جامعہ امدادیہ حبیب المدارس یاکی والی علی پور ضلع مظفر گڑھ میں علماء دیوبند کا مرکز اہل سنت والجماعت میں موجود ہوں، اور اس ادارے اور اس گلشن کو میں نے تو اپنے طالب علمی زمانے میں سنا تھا، آج زندگی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد مکی دامت برکاتہم اور ان کے جملہ احباب کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اور میں نے اپنے لیے سعادت سمجھی ہے کہ آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر پاؤں۔ میرے دوستو، آج کا کوئی جلسہ نہیں ہے، بلکہ ایک سبق کے عنوان پہ، ایک درس کے عنوان پہ آپ اور ہم موجود ہیں۔ ہمارے درس اور سبق کا عنوان ہے عقیدہ حیات الانبیاء علیہم السلام۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات چلے کہ اس عقیدے کو عنوان بنا کر پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم عقائد کسی کی وجہ سے نہیں رکھتے، بلکہ شریعت کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ یہ اعتراض تب پیدا ہوگا جب ہمارا عقیدہ کسی طبقے کی وجہ سے، جب ہم عقیدہ شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں، مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اسے مسئلہ بھی نہیں عقیدہ سمجھتے ہیں، تو پھر اسے پڑھنا بھی چاہیے، پڑھانا بھی چاہیے۔ دوسری بات کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ کسی کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے۔ بابا، ہم اپنے مذہب کے دلائل پڑھا رہے ہیں۔ میں کسی اکے دکے کو اتنی ترجیح نہیں دیتا کہ ان کے خلاف سبق کا عنوان رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم احناف دیوبند ہیں، ہمارا نظریہ ہے، ہم اپنے نظریے پر دلائل پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی کہ کسی کی وجہ سے کرے، بھئی کسی کی وجہ سے نہیں ہے، ہم اپنی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنے بندوں کو اپنے عقائد کے دلائل سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت ہم مانتے ہیں، ہم قادیانیوں کی ضد میں نہیں مانتے، نہ ہم قادیانیوں کے بغض میں مانتے، نہ قادیانیوں کی وجہ سے مانتے، بلکہ قادیانی آج کی پیداوار ہیں۔ ہم عقیدہ ختم نبوت شریعت میں روز اول سے مانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، کسی رافضی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ جی وہ انکار کرتے ہیں تو ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حمایت کرتے ہیں؟ جی نہیں، ہم حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل روز اول سے شریعت میں مسلم مانتے ہیں۔ تو عقیدے کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ یہ اسی لیے میں آپ کے ذہن سے بات نکال رہا ہوں کہ بھئی کیوں پڑھا رہے ہیں، موجودہ دور میں اس کا فائدہ۔ آپ حضرات کا یہ اشتہار اپلوڈ ہوا تو بہت سے ہمارے اپنے بھی اور کچھ کرم فرما بھی مجھ سے رابطے میں رہے کہ مولانا امت ٹوٹی ہوئی ہے، امت میں انتشار موجود ہے، کفر سے ہماری ٹکر ہے، آپ کس عقیدے کو لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے یا پیٹ سے بنایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اسلامی عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث پر اس پہ دلائل موجود ہیں۔
تو میں ان کا پھر قرآن اور حدیث کے کچھ مسئلے کو چھپانا چاہیے اور کچھ کو بتانا چاہیے. یہ ترتیب اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے. یہ ترتیب ہماری نہیں ہے جو آپ مجھے سکھا رہے ہیں. جی امت ٹوٹی ہو تو بھائی میں امت کو جوڑ رہا ہوں کہ آؤ اپنے پاک پیغمبر کی تمام صفات کے ساتھ جڑ جاؤ. میں کہاں توڑ رہا ہوں؟ میں تو کوئی توڑ پیدا نہیں کر رہا، میں تو جوڑ پیدا کر رہا ہوں. اور سنیں، جب ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء، علماء، اتقیاء، جتنے بزرگ ہیں ان سب نے اس عقیدہ اور نظریہ کی تعلیم دی ہے، اس پر کتب لکھی ہیں، اس پر دلائل قائم فرمائے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ یہ مجھے کہیں کہ آپ یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ بھائی میں تو اپنے بزرگوں پر اعتماد کو پھیلا رہا ہوں. یہ جوڑ ہوتا ہے، توڑ نہیں ہوتا. اور ایک بات میں مزید آپ سے کہوں، عقیدہ حیات الانبیاء وہ عشقی عقیدہ ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ ذات رسالت سے. رسالت مآب علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اس عقیدے کو اپنی حضور پاک کی فرامین کی روشنی میں بیان کیا، اس کی تفصیلات دی ہیں، اور امت کا اجماع اس پر دور صدیقی میں قائم ہوا ہے اور صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا ہے. تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ یہ توڑ کا نظریہ نہیں ہے، یہ جوڑ کا ہے. کوئی توڑ کر رہا ہے تو اسے کہیں میں کیوں کر رہا ہے. ہمارے اکابرین نے تو ہر وقت اس عقیدے پر مضبوطی سے پڑھن پڑھانے کی ترتیب رکھی ہے. یہ آج تک اہل سنت والجماعت کے مدعیان میں کسی کا انکار نہیں تھا. یہ نصف صدی قبل 1957 میں خیر المدارس ملتان کے ایک جلسے میں ایک مولوی صاحب نے انکار کیا، اور اس کے جواب میں ہمارے تمام اکابرین نے اکٹھے ہو کر ایک تحریر لکھوا کے اس جو ہے نا بات کا خلا کما کیا. تو ہم تو اکابرین کے ساتھ ہیں، ہم تو بزرگوں کے ساتھ ہیں. ہم کوئی نئی روش اپنائیں تب امت میں توڑ پیدا. یہ میں نے دو باتیں صرف سمجھائی ہیں کہ اس طرح پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت کیا ہے، یہ اس بنیاد. اگلی بات، عقیدہ حیات النبی جب ہم شروع سے مانتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ عقیدہ امت میں کس کس کا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اختلافی ہے، اس میں اختلاف ہے، دوسری طرف رائے موجود ہے، اقوال موجود ہیں. تو اس طرح بات کر کے وہ کہتے ہیں اس مسئلے کو نہ چھوڑو. یہ جو دوست ہے نا ہمارے کہنے والے، یہ دو قسم کے ہیں. یا تو انہیں عقیدے کی واقفیت نہیں ہے، یا واقفیت ہے تو پھر بیان کرنے سے ڈرتے ہیں. تو بھائی دونوں صورتوں کا جواب میں عرض کرتا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں، عقیدہ حیات الانبیاء میں کوئی اختلاف نہیں. پوری امت مسلمہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ امت مسلمہ کے 4 فقہاء کے طبقات ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. جو اختلاف کی بات چلتی ہے نا، وہ اگر ہے تو عام مردے کی حد تک ہے، اور عام مردے کے سما کی حد تک ہے. رسالت مآب علیہ السلام کی حیات کے بارے میں امت میں کبھی اختلاف نہیں. اب مسئلہ یہ ہے، وہ عام بندے کے معاملے کو اٹھا کر آپ رسالت مآب علیہ السلام کے معاملات پر فٹ کریں، یہ انصاف کا خون کرنے کے مدرات ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت اگر 2022 کی میں بات کروں تو تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں، کوئی 20-30 سال پہلے کی ایک بات کرتا ہوں. 1994 میں یہ معراج محمد بارک نے اسلامی دنیا میں فقہی مذاہب کا فروغ کے جلد صفحہ 12 پہ لکھا ہے کہ 1994 میں جو مردم شماری ہوئی نا پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، تو اس وقت کی کاؤنٹنگ کے مطابق 1.30 ارب مسلمان تھے. 1.30 ارب مسلمان. اور ان میں پھر فقہی بنیادوں پہ دیکھا کہ کون کتنا. تو احناف جو تھے، حنفی احناف کی تعداد 86 کروڑ تھی. یعنی پوری دنیا اسلام کا 70% حصہ یہی تھا، 70%. تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہاں تھے. وہ کہتے ہیں مصر، سوڈان، ملیشیا میں شافعی حضرات ہیں، UAE اور سعودی عرب میں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسی طرح کے قریبی کچھ علاقوں میں یہ حنابلہ ہے، حنبلی. اور افریقہ اور مدینہ منورہ کا اکثر ایریا یہ مالکی ہے، اور پوری دنیا اسلام باقی حنفی ہے. تو یہ چاروں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافی ہوں، حنبلی ہوں،
عقیدہ حیات النبی کے قائل و فاعل نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کسی محدث، کسی فقیہ، کسی اصولی کی کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی عبارت، کوئی متن ایسا موجود نہیں ہے جو اس عقیدے کا رد کرے، بلکہ وہ اس کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور میں ایک بات مزید کہتا ہوں میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنا، اہل السنت والجماعت یہ لقب ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے خود دیا ہے۔ یہ اہل السنت کا لقب ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ میں قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کے الفاظ میں بات کروں کہ اہل السنت والجماعت کی طرف دعوت دینا دین کی طرف دعوت دینا ہے، اس سے ہٹنا فرقہ واریت کی طرف دعوت دینا۔ اب یہ نام ہمیں ہمارے پیغمبر نے کب دیا ہے؟ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ قیامت میں کچھ لوگوں کے چہرے سفید اور کچھ کے کالے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو سعید خدری راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ عنہم۔ یہ الدر المنصور میں امام جلال الدین سیوطی اسی آیت کے تحت اس کی تفسیر لائے ہیں۔ ان نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید اور کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے ہوں گے قیامت میں؟ دنیا میں بھی تو کالے اور سفید چہرے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ گمراہ اور عقیدے اور عمل میں ڈنڈی مارنے والے ہوں گے، اہل بدعت ہوں گے، اور جن کے چہرے سفید اور چمک رہیں گے یہ طبقہ اہل سنت والجماعت۔ تو یہ نام ہمیں ہمارے پیغمبر نے دیا۔ اب اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب؟ دین نبی سے لے کر تشریع نبی کے صحابی سے لے کر، اور یہ دنیا میں چاروں حضرات کی میں بات کر چکا ہوں، یہ اہل سنت والجماعت۔ اب ذرا سمجھیے ان کا نظریہ وفات کے بعد کے معاملات کے بارے میں کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 4 بنیادی باتیں ہیں جس سے عقیدہ آخرت ہمیں سمجھ آتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جس نے اس عقیدے کا انکار کرنا ہے وہ ان 4 باتوں کی تعریفیں، ان 4 معاملات کے مطالب و مطلب، مراد و مفہوم بدل دیتا ہے۔ میں پہلے اہل حق کی معنی، اہل حق کا مطلب رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس میں ڈنڈی مارنے والوں کی تعین کر کے آپ کو ان کی نشاندہی کروں گا۔ نمبر 1 موت، نمبر 2 حیات، نمبر 3 قبر، نمبر 4 برزخ۔ یہ 4 وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اس عقیدے کے انکار کی روش، اس عقیدے کی انکار کی راہ جو ہے نا بالکل صحیح کر کے معاملات لوگ آگے چلاتے ہیں۔ موت کا معنی بدلیں گے، حیات کا معنی بدلیں گے، قبر کا معنی بدلیں گے، برزخ کے معنی کی تبدیلی کریں گے۔ جو امت آج تک موت، حیات، قبر، برزخ کے معنی، مطلب، مراد سمجھتی ہوئی آ رہی تھی، اس میں اوپر نیچے کر کے خلجان پیدا کرنا، اعتراضات پیدا کرنا۔ یاد رکھیں جب ہم صحیح طور پہ گفتگو کرنا چاہیں تو پھر ایک ایک کی تعریفات ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ میں بنیادی طور پر ایک بات کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، اس پر موت قائم ہوتی ہے، تو موت قائم ہونے کے بعد وہ قبر پہ جاتا ہے۔ جس جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے اسے قبر کہتے ہیں، اور پھر قبر میں اس پر حالات گزرتے ہیں، یا اچھے یا برے۔ اب یہ ذرا سمجھیے، زندہ ہے، پھر وفات پائی ہے، پھر جس جگہ گیا ہے وہ قبر ہے، پھر جو حالات اور وقت اور کیفیات گزری ہیں اس کا نام برزخ کا زمانہ۔ اب ذرا توجہ رکھنا، زندہ کسے کہتے ہیں، مردہ کسے کہتے ہیں، یہ 2 معنی میں سمجھانے لگا ہوں، توجہ قائم رہے۔ روح اور جسم یہ 2 چیزیں ہیں، روح جسم میں ہو یا جسم سے باہر ہو، لیکن جسم سے تعلق رکھے، یہ حیات۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، روح جسم میں ہو یا جسم سے باہر ہو مگر تعلق رکھے، اسے حیات کہتے ہیں۔ روح جسم میں بھی نہ ہو، تعلق بھی نہ ہو، اسے موت کہتے ہیں۔ میں ان دونوں پر دلائل لاتا ہوں لیکن پہلے میرے لفظ سمجھیں۔ روح جسم میں موجود ہے، آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہم زندہ ہیں۔ روح بعض اوقات ہماری جسم سے باہر ہوتی ہے، ہم پھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 42، رب کریم نے اس لمحے کا یوں ذکر فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها
واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت فیرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون۔ اس آیت کا خلاصہ، سمری، ما حصل یہ ہے کہ دو بندوں کی رب بات فرما رہے، نیند آ گئی، ایک نیند میں فوت ہو گیا، ایک نیند سے اٹھ کے آ گیا، حالتیں دو ہیں، بندہ ایک ہے۔ جو سونے لگا دو باتیں ہوگی، یا یہ اس نیند میں مر جائے گا یا زندہ ہو کر یا اٹھ کر آ جائے گا۔ اب جب یہ سویا ہے، اس کی روح کہاں ہے؟ رب فرماتے ہیں یتوفی الانفس، وہ روح لے لی جاتی ہے۔ اگر مرنے کا فیصلہ ہے تو وہ روح اس کی رکی رہتی ہے ایک وقت مقررہ تک، اور اگر وہ دوبارہ دنیا میں آنا ہوتا ہے تو فیرسل الاخرى، اس روح کو دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ اٹھ کے آ بیٹھتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، آیت کریمہ قرآن کریم کے مطابق سونے والے آدمی کے جسم میں روح نہیں ہے، یتوفی، اللہ نے وصول فرما لیا، لے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ روح جسم میں نہیں ہے تو اب یہ بندہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آپ کبھی سونے والے کو مردہ کہیں گے؟ تو روح تو جسم میں نہیں ہے، یہ کیوں زندہ ہے؟ اس نے خواب عمرے کا دیکھا تو روح عمرے میں، خواب اس نے مری کا دیکھا تو روح مری میں، خواب اس نے جنت کا دیکھا تو روح وہاں کی سیر کر رہی، خواب پہ یورپ گھوم رہا تو روح وہاں کی سیر کر رہی۔ اب جب روح اس میں نہیں ہے، یہ توفی الانفس کھینچ لی گئی ہے، نکال لی گئی ہے، سو رہا ہے، حالت نیند میں ہے، روح باہر ہے لیکن زندہ ہے۔ کیوں؟ روح کے تعلق سے، جس کی وجہ سے نبض چلتی ہے، جس کی وجہ سے دل دھڑکتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا ہضم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نظام ہائے جسم چل رہا ہوتا ہے، لیکن روح باہر ہے تو زندہ ہے۔ تو میں نے کہا حیات کی تعریف میں دو باتیں تھیں، روح جسم میں ہو جیسے آپ اور میں، بندہ زندہ، روح جسم سے باہر رہ کر تعلق رکھے جیسے سونے والا، بندہ زندہ۔ یہ حیات کا روح جسم سے باہر ہو، بندہ مردہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ باہر رہ کر تعلق ختم ہو جائے، یہ مردہ ہے۔ اور وہ ایک وقت ہوتا ہے جس کو قرآن، چلو میں دوسری بات کرتا ہوں، اب آئے موت کی تعریف۔ موت کیا ہے؟ یقین مانیے میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ یہ جو ہمارے مخالفین ہیں نا، یہ انہیں موت کی تعریف کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، یہ موت کی تعریف کرے تو پھنس جائے۔ اب سنیں، موت کا معنی ہے روح جسم سے غیر متعلق ہو جائے، روح جسم میں نہ ہو اور تعلق بھی نہ ہو، یہ موت۔ جسم سے نکال دی گئی، تعلق بھی ختم ہے، کیونکہ اگر تعلق جاری رہے باہر رہ کر تو سونے والے کی طرح زندہ ہے نا، وہ موت۔ اب یہ موت کب تک ہے؟ جیسے حیات کا ایک عرصہ ہے، ایسے موت کا بھی تو ایک پیریڈ ہے، ٹائم ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم نے موت کو پینے میں تعبیر نہیں فرمایا کہ موت پینی ہے، چکھنے کی بات فرمائی ہے۔ چکھنے اور پینے کے فرق کو سامنے رکھیں تو خدا کی قسم مسئلہ سمجھ آئے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، ایک وقت مقررہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے پر موت آنی ہے، ایک لمحہ اس پر آنا ہے، تو اللہ نے اس کو چکھنے سے تعبیر فرمایا۔ چکھنے کا اثر ایک وقت ہوتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ روح جسم کا تعلق ٹوٹا، دنیاوی حیات ختم، اب قبری، اب اخروی، اب برزخی، اب موت کے بعد والی حیات شروع۔ یہ ایک وقت یہ ٹوٹا۔ لفظ قرآن تو اپنی جگہ، اب ذرا آؤ حدیث پاک میں بھی اس کا معنی موجود ہے۔ ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها الیکم حین شاء، صحیح بخاری کتاب الجنائز میں موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم جب چاہتا ہے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے لوٹا دیتا ہے۔ اب روح قبض ہونی دو شکلوں میں، یا نیند میں تعلق رہے گا یا موت میں تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اگر نیند میں تعلق ٹوٹ گیا تو یہ موت ہے، نہ ٹوٹے تو حیات ہے، لیکن موت کے وقت ٹوٹے گا۔ کیوں؟ یہ انسان اور خدا کا فرق ہے کہ اللہ حی القیوم ہے، حی قیوم کا معنی زندہ ہے، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی، اور انسان مخلوق ہے اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہے، اس پر ایک وقت موت آ سکتی۔ یہ فرق کیا گیا۔ اسی قرآن اور حدیث کی بات کو علامہ اقبال کے شعر میں سنا دو۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں
کہ تمہیں اگر موت کا معنی آ جاتا نا تو تمہیں سارے معاملات ٹھیک ہوتے نظر آتے. اپنے لفظ میں فرمایا غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی. غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اینڈ آف دا پیریڈ نہیں ہے. اینڈ آف دا پیریڈ کچھ ٹائم کے لیے، رات کا ایک لمحات ہوتے ہیں، اس کے بعد صبح ہو رہی ہوتی ہے. اب روح کا تعلق کچھ وقت کے لیے ٹوٹا، ذائقہ ایک وقت تک رہا، اس کے بعد آخرت کے معاملات میں دوبارہ تعلق جڑ گیا. اب سنیے، یہ ہے موت اور حیات کا فرق. اب ذرا تھوڑا آگے چلیں. جب موت اور حیات کی یہ بات ہو گئی، اب آئیں ذرا قبر اور برزخ. وفات کے بعد انسان کا جسم جہاں جائے وہی اس کی قبر. توجہ رکھنا، انسان کا جسم جہاں جائے موت کے بعد وہ اس کی قبر. قبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زمین کھودے. ہاں کھد گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ کھدی. ہندوؤں نے جلا کر کنڈلی میں راکھ ڈال کے گنگا جمنا کے حوالے کر دی تو عذاب قبر سے بچ گئے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا جو نظری اشرف الجواب میں ہے نا، اگر اس کو آپ پڑھیں تو بہت اچھی طریقے سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی حریق ہو جائے، جل جائے، ہو سکتا ہے کوئی غریق ہو جائے، پانی میں ڈوب جائے، ہو سکتا ہے کوئی فرعون کی طرح حنوط کرتا جسم اس کا حالت میں موجود ہو، اور ہو سکتا ہے کسی کو قبر ملے. تو جس جگہ اس کا جسم جائے گا وہی اس کی قبر ہوگا، جہاں بھی جسم. رب کریم اس کے ساتھ معاملات وہاں کریں گے، وہ اللہ قادر ہے، وہ آپ کو اور میرا کام نہیں. اور برزخ پیریڈ آف دا ٹائم، جو اس پر حالات گزر رہے ہیں، ینعم ہے یا تلذذ ہے، جو بھی ہے، لذتیں مل رہی ہیں یا اس کو نعمتیں مل رہی ہیں یا عذاب مل رہا ہے، اس حالات اور وقت کا نام یہ ظرف زمان جو ہے یہ برزخ ہے. گویا ظرف مکان قبر ہے، ظرف زمان برزخ ہے. اس سے ایک اعتراض بھی حل ہو گیا کہ مردہ قبر میں ہے یا برزخ میں. یہ جو پوچھا جاتا ہے کہ مردہ قبر میں ہے یا برزخ میں ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. مردہ قبر میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے. کہیں گے کیسے؟ بھائی میں تم سے پوچھتا ہوں، آپ ہفتے کے دن میں ہو یا مظفر گڑھ میں ہو؟ آپ ہفتے کے دن میں ہو یا علی پور میں ہو؟ آپ ہفتے کے دن میں ہیں یا مدرسے میں موجود ہیں؟ کہیں گے جی مدرسے میں بھی ہوں، ہفتے کے دن میں بھی ہوں. تو ایک دو میں کیسے؟ کہیں گے ہفتے کا دن وقت کا نام ہے، مظفر گڑھ جگہ کا نام ہے. جگہ میں ہو کے وقت میں بھی ایک بندہ ہو سکتا ہے. کہنا مردہ قبر میں ہے یہ جگہ کا نام ہے، اور مردہ برزخ میں ہے یہ اس کی حالت کا نام ہے. وہ قبر میں بھی ہے، وہ برزخ میں بھی ہے. ایک شخص دونوں حیثیتوں میں ہو سکتے ہیں. یہ آپ ہم سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کس چیز کی. تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا. اب ذرا ان چاروں پر میں ایک دو باتیں مزید بھی کرتا ہوں. آپ کی توجہ ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں. کوئی میری سپیڈ تیز تو نہیں ہے. اصل میں علماء طلبہ کا مجمع نا، آپ اشاروں سے سمجھیں. یقین مانیے ادھر اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. عوام میں گفتگو تو پھر وہ ایک ایک لفظ کے ترجمے سے وہ اتر کے بات کرنی پڑتی ہے. آپ اشاروں میں سمجھیں گے. توجہ، یہ جو سوالات و جوابات کا مرحلہ ہے قبر میں مردے سے، یہ کیسے ہے؟ کیا مطلب؟ یہ موت کے حالات میں من ربک من نبیک ما دینک. توجہ رکھیں، من ربک میں تو توحید ہے، من نبیک میں رسالت، ختم نبوت دونوں شامل ہیں. ما دینک میں پورا مذہب ہے. ما دینک میں پورا مذہب ہے. دینی الاسلام، یہ اس کا جواب ہے کہ میرا مذہب اسلام. اور اسلام میں اللہ نے ہمیں فرما دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ادھورا نہیں پورا مان. اور دین کے بارے میں رب نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اگر آپ نے کوئی اور تلاش کیا اسلام کو چھوڑ کے، آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا اور آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں. اب ذرا سنیں، یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم عقیدہ حیات النبی پر اتنا زور دیتے ہو، اس عقیدے کا سوال قبر میں ہوگا؟ یہ بات کرنے والے سمجھتے ہیں کہ سوال قبر میں نہیں. وہ کہتے ہیں ادھر 3 سوال ہے، من ربک من نبیک ما دینک. حالانکہ یہ بات ناواقفیت پر مبنی. بھائی اس عقائد کے سوالات قبر میں ہوں گے.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا سوال بھی قبر پہ ہوگا. ہم تو خلافت بلا فصل کے نظریہ اور عقیدے کو عقیدہ مان کے اس کے سوال کے قائل ہیں. آپ کہیں گے کہاں ہے وہ سوال؟ من ربک میں تو توحید ہے، ذات بھی صفات بھی. من نبیک میں رسالت ہے، اور حضور کی رسالت بغیر ختم نبوت کے ہمیں قبول نہیں ہے. حضور صرف نبی نہیں ہے، نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. تیسرا سوال ما دینک ہے، اور دین کیا ہے؟ دینی الاسلام ہے. اور اسلام کتنا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل کا مکمل ہے. تو مکمل اسلام میں عقائد بھی ہیں، مسائل بھی ہیں. تو یہ سوالات بھی ہوں گے، ورنہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. ایک مولوی صاحب تھے، اللہ ان کو جزائے خیرت دے، اس عقیدے پر بات کر رہے تھے. ہم انہی کی بیٹھک میں تھے ایک جگہ، تو مجھے کہنے لگے مولانا مانجی بھیڑ ہوتی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے مولوی کا بھائی ہوتا ہے، سچ سچ مجھے بتانا، یہ سوال پوچھا جائے گا قبر میں؟ میں نے ان کا کہا ایک منٹ، اگر میں کہہ دوں نہیں پوچھا جائے گا تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کہنے لگے تو جب سوال ہی قبر میں نہیں ہے، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، پھر اس میں محنت کی ضرورت ہے. میں نے کہا قبر کے سوال کا تو تین ہے. تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا خدا. پھر میں نے انہیں اپنے طریقے سے سمجھایا کہ مانج دی واقعی بھیڑ ہوتی ہے. میں کہ چلو میں بھیڑ بڑھ کے نسینا. میں نے کہا یہ بتائیں یہ کون ہے؟ جی میرے دو بیٹے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ایک کا یہ نام ہے، ایک کا یہ نام ہے. میں نے کہا شادی ہوئی ہے نا؟ ہاں جی ہاں. میں نے کہا شادی کا سوال قبر میں ہوگا؟ اب تو میں سب خاموش. کیا مطلب؟ میں نے کہا اب ہوگا تو ہاں کر دے، نہیں ہوگا تو نہ کر دے. میں نے کہا شادی کا سوال تیرے مطابق وہاں نہیں ہے، شادی کیوں کی؟ بقرہ عید پر بکرا ذبح کرتے ہیں، کرتا ہوں. قربانی کا سوال ہوگا قبر میں؟ نہیں ہے تو ادھر کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح میں نے 8-10 سوالات کیے. روزے کا بھی پوچھا، اس میں زکوٰۃ کا بھی پوچھا، اس میں جہاد کا بھی پوچھا، اذان کا بھی پوچھا، حج کا بھی پوچھا، عمرے کا بھی. ہر سوال پر مولانا شش و پنج میں آ جائے. میں نے کہا مولانا اگر ہم آپ کی بات مان لینا تو دین کو ایک گٹھڑی میں بند کر کے ادھر رکھ دیں گے، بس یہ ان تین کی تیاری کریں جو آپ کہہ رہے ہیں. اور خدا کے بندے اس تیسرے سوال میں پورے دین کا سوال شامل ہے. اس میں ایک ایک چیز شامل ہے. کوئی نکاح کی جگہ زنا کرے تو ماں دینک میں پکڑا جائے. خدا کے بندے کہاں بیٹھے ہو؟ کس معاملے میں آپ بیٹھے؟ ایک نے روزے چھوڑ دیے تو ماں دینک میں اس کی گرفتاری ہوگی کہ اس سے روزے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ تو پورا دین اس میں شامل ہے. الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. حدیث جبرائیل اٹھا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر کس کس چیز کا اطلاق کیا ہے، تو یہ سارا اس میں شامل ہے بھائی. تو اس لیے یہ سوال ہم سے نہیں ہو سکتا کہ قبر پہ پوچھا جائے گا. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عقائد ہے، اور اس عقائد کے سوالات کا معاملہ قبر میں ہوگا. اچھا میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں، ذرا آپ توجہ رکھیں. میں آپ کی خدمت میں ایک غلط فہمی کے ازالے سے آپ کے ہاں ایک بات پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وفات کے بعد جب روح نکل گئی، آدھی تعریف والے جو آدھی کرتے ہیں، جب روح نکل گئی ہے اب یہ بندے کو محسوس کیسے ہوگا، عذاب یا ثواب؟ عذاب تو اوپر روح جسم کو ہوتا ہے، اس کو کیسے ہوگا؟ اس پہ تو روح نہیں ہے. تو میری تعریف وہی ذہن میں رکھیں جو شروع میں نے سمجھایا تھا کہ سوال یہ ہے کہ اگر یہی آدھی بات مان لے کہ روح نکل جائے بندہ مردہ ہو جاتا ہے، تو میرا سوال ہے میرے بھائی، آپ کے والد محترم جب نیند فرمائیں تو آپ اپنی والدہ محترمہ کو عدت پہ بٹھا دیں. کہیں گے کیوں؟ انہیں کہنا قرآنی فرمان کے مطابق ابو کی روح نکل گئی. والد محترم نیند فرمائیں تو آپ اپنی والدہ کو عدت میں بٹھا دیں، جائیداد تقسیم کر لیں. کیوں؟ ابو کی روح نکل گئی ہے. سورۃ زمر آیت نمبر 42 توفی الانفس، قرآن نے کہہ دیا سونے والے کی روح نکل جاتی ہے. تو آپ والد محترم کی روح نکل جانے کے بعد اسے زندہ کیوں مانتے ہیں؟ جائیداد کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ اسے سونے کے بعد اپنی اماں کو عدت میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب روح جسم کا تعلق تو ہے نا. میں نے کہا یہی تعلق وفات کے بعد ہے. میں تمہیں ادھر سے تعلق کا لفظ مانوں تو کہے گا لفظ قرآن میں نہیں ہے، سمجھ آتا ہے، علماء نے لکھا ہے. تو بھائی یہاں لفظ نہیں ہے تو جو تعلق کا لفظ حدیث میں علماء نے لکھ کر بتا دیا وہاں کیوں نہیں مانتا؟ اچھا میں ایک بات میں بھی پوچھتا ہوں، یہ جو روح نکل گئی ابو جی کی اور آپ کہتے روح نکل جائے،
تو کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں معاملات پہ رہتا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں ذرا، چلو میں موبائل کے حوالے سے آج کے دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ یہ موبائل میں جہاں کالز ہم سنتے ہیں کرتے ہیں، میسیجنگ ہوتی ہے، وہاں ایک آپشن الارم کا بھی ہوتا ہے۔ الارم جیسے الارم کہتے ہیں عام زبان میں، الارم کی گھنٹی بجی۔ یہ الارم کی گھنٹی کیوں بجتی ہے؟ کہ ہم نیند سے اٹھ جائیں۔ ہم نیند سے اٹھ کر سنیں گے یا سن کر اٹھیں گے؟ ذرا مجھے سوال کا جواب دو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کر سنیں گے تو پھر تو الارم لگانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ جب اٹھ گیا تو اب سننے کا فائدہ۔ اٹھ کر تو نہیں سننا نا، سن کر اٹھنا ہے۔ تو جب آپ سنو گے تو آپ نیند میں ہوں گے اس وقت، اور نیند میں قرآن فرمان کے مطابق روح آپ کے جسم میں نہیں ہوگی، آپ کیسے سنو؟ روح آپ کے جسم میں نہیں ہے، آپ نے الارم کی گھنٹی کیسے سنی؟ ایک عقل کے اندھے سے میری بات ہوئی تو مجھے کہنے لگا ہم الارم لگاتے ہیں اٹھ کر سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا اوے دماغ ہے تیرا، دنیا میں بچے تجھے یوں آوازیں دے کر بھگائیں گے کہ الارم لگاتا کیوں ہے جب اٹھ کر سنے گا؟ سانس سننے کا شوق تھا؟ یقیناً ڈیفینیٹلی اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم اٹھ کر سنیں گے۔ تو جو اٹھ کر ہم سن کر اٹھیں گے، تو جو سن کر آپ الارم اٹھتے ہیں تو الارم کی آواز آپ تک کیسے پہنچی؟ قرآن کہتے ہیں روح نہیں۔ ایک ہی جواب ہے کہ جی روح نہیں ہے جسم میں، لیکن روح کا تعلق ہے، اس بنیاد پر الارم سنتے ہیں۔ اور میرے بھائی تو روح کے تعلق سے الارم سننے کے قائل، تیرے ذمے الارم، ہم روح کے تعلق سے سلام سننے کے قائل، ہمارے ذمے یہ ساتھ ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں کہوں، حضرت مولانا حبیب اللہ ڈیروی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ارب رحمت نازل فرمائے، ایک بہت بڑی بات فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں نے ایک بندے سے گفتگو میں کہا کہ مردہ کچھ سنتا ہے یار؟ چلو تیری مطابق کچھ نہیں سنتا، کچھ سنتا ہے؟ اس نے کہا حدیث میں ہے جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے، انہ یسمع قرع نعالہم، جوتیوں کی دب دب، اس کی آہٹ سنتا ہے جب دفن کر کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا تیرے ذمے کھلے ہیں، میرے ذمے سلام ہے، تیرے پلے کھلے تو کھلے سوڑ لے۔ تو جو پتہ نہیں کیا بندے کا دماغ ہو کہ جوتی کی آہٹ سننے پر بیٹھا ہوا ہے۔ الارم کے معاملات سے ماں کے لیے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے جو حدیث میں نصوص قطعیہ میں ثابت ہے، مردے کا سلام سننا اور رسالت مآب کے سلام پر امت کا اجماع، اس سے انکاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں اس پر ایک مزید لگے ہاتھوں بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وفات شدہ تعلق سے سلام بھی سن لیتا ہے، نیک ہے تو نعمت لیتا ہے، برا ہے تو عذاب لیتا ہے، تو ہمارے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں اگر مردے کی روح کا جسم سے تعلق ہے تو دکھاؤ۔ ہم سونے والے کا تعلق تو دکھاتے ہیں، بندہ سویا ہے، روح جسم سے باہر ہے، نبض پہ ہاتھ لگاؤ، نبض دھڑک رہی ہوتی ہے، تعلق نظر آ رہا۔ اگر سونے والے کے دل پہ ہاتھ لگاؤ، دل دھڑک رہا، اس کا معنی تعلق نظر آ رہا۔ سونے والا کروٹیں بدل رہا، سانس آ جا رہی، چل رہی، اس کا تعلق تو نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم نے سونے والے کے تعلق کو مانا، اور سونے والے کا روح نکلنے کے بعد کی زندگی مانی۔ اگر تم کہتے ہو موت کے بعد تعلق ہے، تو مرنے والے کا موت کے بعد روح جسم کا تعلق دکھاؤ، ہم آنکھوں سے دیکھیں، ہمیں پتہ چلے۔ میں کہتا ہوں دو باتیں ذہن میں رکھیں، اعتراض سمجھے ہے نا؟ اب جواب پہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، میرے بھائی یہ آخرت کے معاملات وہ ہیں جہاں پر آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آپ کہو کہ کیسے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تشعرون۔ آخرت کی حیات کا، آخرت کی زندگی کا، آخرت کے معاملے کا دنیا والوں کو شعور ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شعور نہیں ہے؟ وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ نہیں فرمایا رب نے کہ ایمان نہیں۔ اللہ نے شعور کی نفی کی ہے، ایمان کی نفی نہیں کی۔ شعور اور ایمان میں کوئی فرق ہے تو بات کھل کے نکھر کے سامنے آئے گی۔ بھائی شعور 5 چیزوں کا نام ہے، جسے حواس خمسہ کہتے ہیں: قوت باصرہ، قوت سامعہ،
قوت ذائقہ، قوت جاسہ اور قوت شامہ۔ آنکھ سے دیکھنا شعور، کان سے سننا شعور، زبان سے چکھنا شعور، ناک سے سونگھنا شعور، ہاتھ پاؤں سے چلنا پھرنا یہ شعور۔ یہ ہے، میں نے ہاتھ لگایا پتہ چلا لوہا نہیں ہے کانچ ہے، یہ قوت جاسہ ہے۔ میں نے چکھا ہے بھائی یہ پانی ہے شربت نہیں ہے، یہ قوت ذائقہ۔ میں نے دیکھا ہے کالا رنگ ہے اور اس فرق کا سفید رنگ ہے، یہ آنکھ کا شعور ہے، قوت باصرہ۔ میں آواز سن رہا ہوں، حضرت مکی صاحب بات فرما رہے ہیں، مولانا کلیم صاحب بات فرما رہے ہیں، حضرت بزرگ ایک ایک کے علیحدہ سماعت مجھے سمجھ آ رہی ہے، تو یہ کان کا شعور ہے کہ ایک ایک بات میں مرد عورت بچہ بوڑھا ایک ایک کے لفظ میں فرق کر رہا ہوں، اور سونگوں کا خوشبو ہے یا غیر خوشبو ہے یہ بات میں مجھے ناک بتائے گا، قوت شام۔ ان 5 چیزوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے شعور کہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا آخرت کے معاملات میں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری آنکھ نہیں سمجھ پائے گی، کان نہیں سمجھ پائیں گے، زبان دل تمہارے نہیں سمجھ پائیں گے، ہاتھ بھی لگاؤ گے تو نبض چلتی ہوئی تو نہیں دکھو گے، دل دھڑکتے ہوئے تو محسوس نہیں ہوگا۔ تو تمہارے یہ 5 علوم جواب دے جائیں گے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ مسئلہ تمہیں شعور سے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو میرے مولا کس سے سمجھ آئے گا؟ ہمارا علم تو یا آنکھ سے ہے یا کان سے ہے، ناک سے ہے، زبان سے ہے یا ہاتھ سے ہے، تو ہمارا علم تو زیرو ہو گیا۔ ہمارا نالج، ہماری معلومات، ہمارے پاس فہم و فراست کی آمد و رفت کا جو ڈور ہے وہ تو آپ نے کلوز کر کے بند کر دیا۔ اب ہم تک ان کے معاملات کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ 5ویں چیز ہے جسے وحی الہی کہتے ہیں۔ فرمایا بل احیا، وہ زندہ ہے۔ اب جو وحی ہے، جو نص ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کا تعلق نہ میرے کان سے، نہ میری آنکھ سے، نہ میرے ناک سے، نہ میری زبان سے، نہ میرے ہاتھ سے، شعور سے اس کا نہیں ہے۔ وہ 5ویں چیز سے اوپر 6ٹھی چیز وحی الہی ہے۔ اسی لیے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہا کہ تیری آنکھ ناک جواب نہیں دے گی، وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ نہیں کہا، وہ تو وحی سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی تو مجھے کہتا ہے مردے کا تعلق دکھا، میں آنکھ سے دیکھوں اس کی نبض چلے، میں آنکھ سے دیکھوں اس کا دل دھڑکے، میں آنکھ سے دیکھوں اس کی سانس چلے، میں آنکھ سے دیکھوں یہ کروٹیں بدلے، جیسے سونے والا بدلتا ہے تعلق دکھتا ہے تو اس کو بھی دکھے۔ تو میرے بھائی یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ عالم ہے جس کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے، ایمان بالغیب سے ہے۔ اور اگلی بات، ہمیں تو کہتے ہو قرآن مانو، اب اس مسئلے پر تم قرآن کو بھول بیٹھے، اس مسئلے پر قرآن کریم بھی اٹھا لیتے۔ کیا قرآن کریم نے بھی دیکھنے دکھانے کے مسئلہ، وفات کے بعد کے معاملات، دنیا والوں پر انکشاف و منکشف ہونے کے بارے میں کوئی آیت، کوئی بات، کوئی حکم، کوئی ارشاد فرمایا؟ اگر فرمایا تو وہ آپ پیش کیوں نہیں فرماتے؟ آپ وہ پیش فرما دے، مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ جی وہ کون سا ہے؟ سورۃ المؤمنون آیت نمبر پورا 100 کا کارڈ ایزی لوڈ میں ڈال، وہ پورا کارڈ ملتا ہے نا، اس حوالے سے آپ کو پورا یاد رہے گا۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ، حضرت کے استاذ محترم، میں نے پڑھا وہ فرماتے ہیں کہ پر کوئی چیز یاد کرنی ہو نا کہ مجھے پکی یاد ہو جائے تو متعلق چیز کو غیر متعلق کے ساتھ متعلق کر دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو ایسی چیز کے ساتھ ملا دیں جو اس سے ریلیٹڈ نہ ہو۔ اب دیکھو آیت نمبر 100 کو میں نے 100 کے کارڈ سے ملایا جو یہاں غیر متعلق ہے، ہمیشہ یاد رہے گا آیت نمبر 100 ہے، پورا یاد رہے گا۔ مثلا یہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ سورت نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ مجھے کیسے یاد ہے کہ 65 میں پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی، تو 65 کی جنگ سے آیت نمبر 65 کو ریلیٹڈ کیا، وہ یاد ہے۔ اور یقین مانیے یہ گورے کا تجربہ ہے، دی کی آف سکسیس ایک کتاب ہے، کامیابی کی چابی، اس کا وہ کامن آتھر ہے، یہ یہودی ہے، کینیڈا ٹورنٹو سے اس نے لکھی ہے۔ پہلے مہینے میں اس کے 10 لاکھ پرچے حضرت ہاتھوں سے ختم ہوئے۔ وہ اپنے تجربہ لکھتا ہے، ان تجربات میں ایک بات یہی بھی لکھتا ہے کہ آپ اسی طرح کسی چیز کو غیر متعلق بنا کر یاد کر لیں تو آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اور اس میں وہ اپنی یادداشت کو تیز کرنے کی ترتیبیں بتاتا ہے کہ 4 ناخن دائیں ہاتھ کے اور بائیں ہاتھ کے یوں اپنے پوروں کے ساتھ زور دینا، یہاں وہ کہتے ہیں مجھے بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ تو ایسے کئی ٹپس اس نے دیے، تو یہ بھی ایک ٹپ آپ اس پہ ساتھ رکھ لیں کہ سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر پورا 100 کے کارڈ سے آپ کو یاد ہو جائے۔ یہاں سے یاد نہ ہو تو کچی میں ہم کہتے تھے اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورا سے،
اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ میں نے اسی لیے آپ کو ہنسایا ہے کہ یہ خشک مضمون ہے، ورنہ آپ کہیں گے ڈاڈے اوکھے مسئلے. تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ ایک کلیم صاحب بیٹھے نا، ایک ڈرل کا پیریڈ ہو جائے. اب توجہ، میں نے کہا ہم ہی کہتے ہو یہ مردے کا تعلق نظر نہیں آتا قبر میں، آنکھ سے دکھاؤ. اس مسئلے پر قرآن بھول گئے. رب کا قرآن کہتا ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس کی وفات سے لے کر قیامت تک کے اٹھنے تک کے معاملات کو اللہ نے پردوں میں چھپا دیا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، چھپا دیا رب نے، پردے میں ڈال دیا ہے. کب تک؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت میں اٹھنے تک. تو پردے والی چیز نظر نہیں آتی میرے بھائی. میں یہاں ہاتھ اندر بند کر کے رکھوں، انگلیاں کھلی ہوئی ہے یا بند ہے، انگوٹھا کھلا یا بند ہے، تو نہیں بتائے گا یہ پردے میں. ہم خواتین کے پردے کے اس لیے قائل ہیں کہ ان کی عزت محفوظ رہے، انہیں کوئی دیکھ نہ سکے. تو پردے والی چیز نظر نہیں آتی، اس لیے میں تجھے کیسے دکھاؤں کہ روح کا تعلق ہے مردے کے ساتھ تجھے نظر آئے. تو بھائی ادھر بھی تجھے قرآن ماننا چاہیے. جب تو ادھر بھی قرآن کریم کا مسئلہ مانے گا تو بات نکھر کے سامنے آ جائے گی. آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں رہے. چلے میں اس پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں. وہ یہ ہے پاکستان میں اس کا جو انکار ہوا ہے، تو وہ جو انکار کرتے ہیں اس عقیدہ کا، وہ ہمارے اوپر کچھ اعتراضات کرتے ہیں. میں پہلے 1 2 3 اعتراضات جو غلط فہمی والے ہیں ان کا جواب دے دو، دلائل اس کے بعد شروع کروں گا. یاد رکھیں یہ تمہید ہے، ان میں ابھی تک ایک دلیل میں نے شروع نہیں کی. دلائل کے لیے قرآن، سنت اور اجماع ہے، اور اس کا پورا چپٹر ابھی موجود ہے. توجہ رکھنا. اس میں آپ یہ نہ سمجھنا کہ اس میں کسی جگہ ہم نے کوئی وہ رکھا ہے، کوئی دلیل کی بات ہے. تمہید، اور تمہید پتہ کسے کہتے ہیں؟ تمہید مہد سے نکلا ہے. مہد گود کو کہتے ہیں. اطلب العلم من المہد الى اللحد. ماں کی گود میں بچہ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سیکھتا ہے تو اگلی زندگی اچھی سیکھ لیتا ہے. تو آپ یہ میری گفتگو اس طرز پہ سیکھیں گے، اس طرز پہ سمجھیں گے کہ اگلی گفتگو جس نوعیت پہ، جس عنوان پہ، جس ترتیب و کیفیت پر ہوگی تو اس کی سمجھ آپ کو آسانی سے آئے گی. توجہ ہے نا؟ اب ہمارے اوپر کچھ اعتراضات ہیں. ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ جو دیوبندی لوگ ہیں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل نہیں ہیں. یہ لوگ نبی پاک کی موت کے قائل نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی وفات کے منکر ہیں. حاشا کاللہ، ہم پہ الزام ہے، جھوٹ ہے. میں حضرات اکابرین کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اہل سنت والجماعت احناف انبیاء کرام کی وفات کے قائل ہے کہ جب رب نے ان پر وعدہ پورا فرمایا تو اللہ پاک کی طرف سے انہوں نے موت کے پیالے کو نوش فرمایا. جب ہم موت کے قائل ہیں تو پھر اس بات کی حقیقت کیا ہے اس الزام کی؟ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم حضور پاک کی وفات کو برحق مانتے ہیں، لیکن وفات کے بعد پیغمبر کریم کی ذات اقدس کے متعلق کیا ہے یا کیا نہیں ہے، اس بارے میں بحث ہے. وفات پہ بحث نہیں. وفات کے بعد کے معاملات میں رسالت مآب علیہ السلام کی اس ترتیب کو ہم کیسے مانیں کہ وفات کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ وفات کے قائل ہیں، وفات کے بعد قبر میں حیات کے قائل ہیں، اسی لیے ہم پر موت کا الزام غلط. دلائل میں آگے دیتا ہوں. ایک اور الزام بھی ہم پہ لگتا ہے، وہ جھوٹا الزام، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیوبندی رسول اللہ کی ادنا موت کے قائل ہیں، اور ہم لوگ، ہمارے مخالف کہتے ہیں ہم اعلیٰ حیات کے قائل. نیلوی صاحب نے پوری پٹی لکھی ہے نداء حق میں، اعلیٰ، اولا، اشرف، اکرم، پتہ نہیں کیا سے کیا لائن دی ہے کہ ہم اعلیٰ حیات کے قائل. ان سے پوچھیں آپ اعلیٰ حیات کے کیسے قائل ہیں؟ تو اب ذرا توجہ رکھنا. وہ پھر اس طرح کے نقشے بناتے ہیں، دیکھو جی جنت اوپر ہے، جی ہاں زمین نیچے ہے. یہ لوگ زمین میں ادنا حیات کے قائل ہیں، ہم جنت میں اوپر اعلیٰ حیات کے قائل. اب عوام میں نعرہ تکبیر، جی دلیل لگے.
اب میں اس دلیل کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہیں کہنا ذرا اسی پر 1 منٹ قائم ہے کہ آپ لوگ یعنی دیوبندی ادنا حیات کے قائل ہیں، ہم کبھی ادنا حیات کے قائل نہیں. سورۃ والضحیٰ میں رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد والی زندگی کو تو اعلیٰ حیات فرمایا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اولا دنیا ہے، آخرت وفات کے بعد کا مسئلہ ہے. تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی دنیاوی زندگی سے بہتر آپ کی اخروی زندگی. اس کی تعریفیں کئی ہیں، ماں بعد کا زمانہ بھی ہے اور ایک تفسیر یہ بھی ہے. تو رسول اللہ کے وفات کے بعد کی زندگی کو تو ہم اعلیٰ مانتے. اچھا اگلی بات رہی کیسے اعلیٰ. آؤ صحیح بخاری جلد اول کتاب التہجد کھولیے، آخری سے پہلا باب آخری سے پہلی روایت اٹھائیے اور باب دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی کے گھر مبارک سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ریاض الجنہ تک، منبر کے حصے تک، یہ درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اور حضور کے گھر میں تو حضور کی قبر ہے، تو قبر جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ ہے. اب توجہ رکھنا، میں کہتا ہوں سن، تو کہتے ہیں اوپر زندہ ہے، اوپر جنت ہے. دیوبندی زمین میں ادنا حیات کے قائل ہیں. سن حضرت نانوتوی سمیت علماء دیوبند کا عشق رسول اور ان کے عقیدے میں عشق پیغمبر کی جھلک. تو کہتے ہیں حضور جنت گئے ہیں، میں کہتا ہوں نا، یہ پیغمبر کی شان سے بڑھ کے بات سن. پیغمبر علیہ السلام کی شان اس سے بڑھ کے سن کہ وہ جنت چلائی گئی، لائی گئی، حاصل کی گئی، پیغمبر کے قدموں میں پہنچائی گئی اور قبر کو جنت کا باغ. نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، اکابرین علماء دیوبند. میں گاڑی کے پاس چل کے جاؤں اس میں عزت اتنی نہیں ہے، گاڑی یہاں چل کے آئے اس میں عزت ہے. حضور جنت تک گئے ہیں اور تو اعلیٰ حیات کا مدعی اس بات پہ بن بیٹھا. میں کہتا ہوں جنت حضور کے قدموں پہ لٹائی گئی. میرے دوستو یہی حضرت نانوتوی کا لفظ ہے نا، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی. میں اسی کو اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی اعلیٰ حیات کے تو ہم قائل ہیں، ہم جنت کو یہاں مانتے ہیں کہ جنت لائی گئی. اچھا جب یہ بات ہو جاتی ہے پھر ایک بات اصل مسئلہ رہ جاتا ہے کہ پھر اصل ہے کیا. موت بھی مانتے ہو، اعلیٰ حیات بھی مانتے ہو، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو سنیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے زندہ ہونے کے قائل ہیں اور ہمارا مخالف رسول اللہ کے جسم کی حیات کا منکر ہے. اصل مسئلہ جسم اقدس کا ہے، ذات اقدس کا ہے، جسد مبارک کا ہے، رسول اللہ کے بدن مطہر و مطیب کا ہے کہ رسول اللہ کا جسم یہ جنت میں رہ کر زندہ ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کا جسم جنت کی نعمت سے متلذذ ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کے جسم اقدس کو جنت کی نعمتوں کی لذت حاصل ہے یا اس جسم میں جنت کی لذت حاصل کرنے کا احساس نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. ہم رسول اللہ کے جسم کو اور حضور کی روح کو جنت میں مانتے ہیں. میرا مخالف رسول اللہ کے جسم کے زندہ ہونے کا منکر. وجہ صرف جسمانی موت. اور جسم پر بھی ایک جملہ کہتا جاؤ، یہ جسم اقدس خدا کی قسم وہ جنتی صفات لے کر آیا تھا. جنت میں خوشبوئیں ہیں، حضور پاک کے پسینے میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز میں بھی خوشبوئیں ہیں. حالانکہ دنیا میں رہے ہیں لیکن یہ جنت کا خاصہ تھا. جنت میں نیند غالب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، چاہو تو نیند کرو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نیند آتی تھی. کیوں؟
دنیا میں جنتی جسم آیا یہ دنیا کا اثر تھا، لیکن دل جاگتا تھا یہ جنت کا خاصہ تھا۔ وہ صفات پیغمبر کے جسم میں جنتی موجود تھے، تو جب اس دنیاوی زندگی میں پیغمبر کے جسم اقدس کے معاملات یہ تھے، آخرت کی زندگی تو خیر اللہ کا من الاولیٰ ہے، وہ تو دنیا سے بہتر ہے، خیر اخیر ہے، اخیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری وائز، اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ کا جسم اقدس تو اس طرح ہے۔ اور سنو میں دوستو، ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، رسالت مآب کے جسم اقدس کو زندہ ماننا ہمارے اکابر نے قرآن اور حدیث کی شرح میں واضح طور پر قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ مدلل مبرہن کیا ہے۔ آپ فتح الملہم شرح صحیح مسلم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی دیکھیں تو اسی طرح کی تعبیرات حضرت عثمانی کی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ روح مبارک کا پرتاؤ جسم اقدس پہ ایسا ہے جیسے سورج سے یہ روشنی مل جاتی ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں جسم کا مسئلہ ہے، یہاں ایک نئی ڈنڈی لوگ مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی جسم کے قائل ہیں۔ اچھا آپ رسول اللہ کی جسمانی زندگی مانتے؟ جی جی ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کیسے؟ اچھا جس میں مثالی زندہ ہے، ایک نئی چیز لائیں گے۔ جس میں مثالی کیا ہے بھائی؟ جس میں مثالی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو یہ کمزور ترین پہلو ہے۔ آپ جب کسی کے ساتھ کھیلیں نا تو مخالف کی پچ پہ نہ کھیلیں، اپنی پچ پہ لانے پر انہیں مجبور کریں، پھر دیکھیں کھیلنے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ہاں پتہ کیا، لوگ اگلے کے سوال پہ چڑھ جاتے ہیں، یوں ہے یوں ہے یوں ہے، وہ آپ سے ادھر ادھر کی بات پہ عام مردے کا مسئلہ لائے گا، کیوں؟ وہ اس میں خود کو ماہر سمجھتا ہے۔ آپ اس کو جس میں مثالی پہ لائیں، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، خدا کی قسم یہ ان کا مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ضعیف موقف ہے اس مسئلے پر۔ انہیں کہو جس میں مثالی کو زندہ مانتے ہو، اقامت البرہان اٹھائیے، مولانا سجاد بخاری صاحب نے جو لکھی ہے انہوں نے جس میں مثالی کی لائن لگا دی ہے کہ مشک عنبر زعفران کافور سے یہ جسم بنا۔ وہ رسالت مآب علیہ السلام کا خلقنا من تربت واحدۃ کے جسم کو جس میں مثالی مان ہی نہیں رہے، تو یہ تو علیحدہ جسم مانتے ہیں، وہ جسم زندہ ہے۔ ان سے پہلا سوال کرے، سنیں قرآن کی بات کرنے والوں، کیا پورے قرآن میں جس میں مثالی کا لفظ ہے؟ کوئی نہیں۔ پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے کہ جس میں مثالی کا ثبوت ہو سکے۔ انہیں کہ ٹھیک ہو، آؤ ذرا، کیا پیغمبر کریم کی کسی حدیث میں، رسول اللہ کے کسی فرمان میں، فرمان پیغمبر میں، قول رسول میں کسی جگہ جس میں مثالی کا قول حضور نے فرمایا؟ حضور کی حدیث میں لفظ جس میں مثالی ہے؟ حجی کوئی نہیں، قرآن میں بھی کوئی نہیں، فرمان میں بھی کوئی نہیں۔ کیا امت کا اجماع، تیسری دلیل ہے، اس پر قائم ہے کہ جس میں مثالی ہے؟ جی اجماع بھی کوئی نہیں، تو پھر تو ہمیں کیوں کہتا ہے کہ جس میں مثالی مانے؟ اب جواب ایک ہی ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے جس میں مثالی زندہ ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جس میں مثالی زندہ ہے، حضرت امام سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے جس میں مثالی زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم ان تین اکابرین کی بات کو مانتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے جو تجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن میں ایک سوال اس پہ رک کے کرتا ہوں، کیا جس مسئلے پر قرآن بھی نہ ہو، حضور کا فرمان بھی نہ ہو، امت کا اجماع بھی نہ ہو، نر صوفیاء کا قول ہو، صرف صوفیاء کا قول، وہ عقیدے میں حجت بن سکتا ہے؟ وہ عقیدے میں دلیل بن سکتا ہے؟ اجی نہیں، تو تو نے جس میں مثالی کا عقیدہ کہاں سے لیا؟ اس سوال کو تو حل کر دے، اگلے کو میں حل کروں۔ اور یقین مانے اس مسئلے پر آپ انہیں تل ملاتے دیکھیں، میں تو کبھی کبھی پوچھ، آپ اور نہیں تو مولانا نور محمد توسوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے، ترنڈا محمد پناہ رحمی خان جامعہ عثمانیہ والے، ان کی کتاب چھوٹا سا رسالہ اٹھائیں، قائلین جس میں مثالی سے 80 سوالات، حضرت مولانا ایک دو سوالات یوں لکھے ہیں جیسے سیڑھی کے وہ جو سٹیپ ہوتے ہیں نا، اگر ایک سے پھسلا تو دوسرے پہ خود بخود پھسلا، وہ ایک کا جواب دے دوسرے میں پھنسے، دوسرے کو دے پہلے میں پھنسے۔ 80 سوالات اس جو ہے نا شخصیت نے لکھ کے رکھے، آپ اکابرین کو پڑھیں اور دیکھیں آپ بات میں ماہر کیسے بنتے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آؤ سنو، میں اپنے اکابر کا دفاع کرنا بھی جانتا ہوں، ہم اپنے اکابر کی جوتیوں کے صدقے آج اس مقام پر بیٹھے ہیں، میں اپنے اکابر کی عبارت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، علامہ سیوطی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، حضرت جو ہے نا کیا کہتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آؤ ذرا
ان بزرگوں کا جسم مثالی کیا تھا اور تیرا جسم مثالی کیا تھا؟ اور ذرا پوچھ لیتے، بزرگوں کے بعد بزرگوں سے پوچھ لیتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 اٹھائیے، اس آیت کی شرح فوائد عثمانی سے اٹھائیے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام روح کے دو نام تجویز کرتے ہیں۔ سنیں ایک ہے جسم، ایک ہے روح، دو چیزیں ہیں نا۔ ہماتیوں نے تو تیسری چیز بنائی جس میں مثالی۔ اب ہمارے اکابر کی عبارت سنیں، فرماتے ہیں صوفیاء کرام روح اور جسم کی بحث میں سمجھانے کے لیے جسم کے روح کے دو نام تجویز کرتے ہیں، ایک روح اور ایک جسم مثالی۔ وہی روح ہے، وہی جسم مثالی ہے، یہ ہمارے اکابرین کا سمجھانے کا انداز ہے۔ لیکن مماتیت کے ہاں روح کا اسم ثانی نہیں، علیحدہ جسم ثانی ہے، وہ علیحدہ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے مرکب جسم مانتے ہیں۔ تم نے تیسری چیز مانی، ہمارے اکابر نے اسی روح کو جسم مثالی کہا، اور روح اور جسم دونوں زندہ، تو اسے جسم مثالی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے۔ ورنہ تیرے والا عقیدہ ہمارے بزرگوں کا نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اگر آپ نے دیکھنا ہو، اشرف الجواب میں حضرت تھانوی پیغمبر کی قبر میں حیات پر اجماع نقل کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی نشر الطیب میں پیغمبر کے سما پر دلائل قائم کرتے ہیں کہ قبر میں سنتے ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ سورت احزاب آیت نمبر 53 اس آیت کے تحت پیغمبر کی قبر میں سما پر بھی دلیل دیتے ہیں اور حیات پر بھی دلیل دیتے ہیں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شرح الصدور اٹھا تیری مرضی، اور اسی طرح انباء الاذکیاء اٹھا تیری مرضی۔ حضرت سیوطی سما بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی حیات پر اجماع بھی مانتے ہیں۔ اگر اس جسم مثالی کا معنی یہی تھا کہ وہ حیات کے منکر ہیں تو وہ حیات تو مانتے ہیں۔ اگر تو نے اکابر والا جسم مثالی ماننا تھا تو اکابر کا یہ عقیدہ بھی مان لیتا، لیکن اکابر کا جسم مثالی اور تیرا جسم مثالی اور، بھائی تجھے جسم مثالی ثابت کرنا پڑے گا دلائل کی روشنی میں، کیونکہ تو عقیدہ بنا چکا ہے۔ اور انہوں نے تو سمجھانے کا ایک انداز اختیار کیا ہے کہ ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، روح کا دوسرا نام جسم مثالی ہوتا ہے۔ ان پہ سوال قائم نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن جسم مثالی کا کیا ہوگا، وہ تو اسی جسم میں داخل ہو جائے گا، وہ روح ہی ہے۔ تیرے اوپر سوال قائم ہوگا کہ اگر حضور کا جسم مثالی زندہ ہے تو بتا قیامت میں کون سا جسم جنت جائے گا، کون سا جسم جائے گا؟ اگر تو کہتا ہے مثالی جائے گا تو میں پوچھوں گا اس جسم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، دندان اقدس اس جسم کے شہید ہوئے ہیں، نیزوں کے نشانات اس جسم پہ لگے ہیں، اور طائف میں پتھر اس جسم اقدس پہ پڑے ہیں، اس کی جزا کا معاملہ کہاں جائے گا؟ اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ جسم جائے گا تو میں پوچھوں گا کہ اس مثالی کا کیا ہوگا؟ اگر تو دو جواب دے گا، کہے گا باقی رکھا جائے گا تو تعدد اجسام کا جنت میں ہم قائل نہیں ہیں، اور اگر اسے ختم کیا جائے گا تو پیغمبر کا جسم کو تو مٹی بھی نہیں کھاتی، ختم کیسے ہوگا؟ یہ سوالات تیرے سر پر تلوار بن کے لٹکتے رہیں گے، جس کا جواب تجھے دینا پڑے گا۔ یہ جسم مثالی کے ثبوت کا چند تحقیقی جائزہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ عصر کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس نشست کو انشاءاللہ تعالی ہم نے اگلی 2 نشستوں میں بھی چلانا ہے آپ کی خدمت میں۔ توجہ آپ رکھنا، نماز کے بعد بھی اسی طرح جڑے ہو کر بیٹھنا۔ انشاءاللہ تعالی اس مضمون کو پھر دلائل میں شروع کریں گے۔ یہ نشست تمہیدی نشست تھی، قرآن سنت اجماع کے دلائل انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی نشست میں پیش ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔